محبت آدمی اس سے کرے جو تمہارے لیے سب کچھ کر سکے، کہ محبت بڑی چیز ہے، جو کسی انسان کرتا ہے اس کے پر قربان ہوتا ہے، اور پھر قربانی ایسی جگہ دے وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکے۔ اگر تمہاری سب کچھ کوئی کر سکتا ہے اس کائنات پہ، دنیا پر، وہ فقط ایک ہی ذات ہے جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنایا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، زبان سے تو کر رہے ہیں، اب دل سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کچھ ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ میں دیکھیں بھئی کیا کہتا ہے، ہمارے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری وہ بات ہے، وہ بات ہمارے پاس جس کو کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتا ہے۔ نبی کی ذات کو کافروں نے مانا ہے، زمین نے مانا ہے، آسمان نے مانا، سب نے مانا۔ ایمان لانا نہ لانا دوسری بات ہے۔ کافروں نے بھی صادق الوعد الامین آپ نے کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، سمجھتے تھے۔ ابو جہل سمجھتا تھا یہ حق پر، لیکن انسان کو جو ایک مرض لگ جائے نا تعصب کی یا انانیت کی، وہ انسان کو لے بیٹھتی ہے۔ یا شیطان عبادت سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس میں انانیت اپنی تھی کہ میں بہتر ہوں۔ خدا نے کہا بہتر کوئی نہ سمجھے جس کو خدا بہتر بنائے، خود بخود کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا اپنی ذات سے۔ تو مطلب اگر ہم سدھر جائیں، دین دنیا ہماری بن جائے، سب کچھ ہمارا ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، وہ فقط یہ چیزیں اللہ کے بعد کوئی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ حیات النبی رحمت العالمین تھے نہیں صحابہ کے لیے، ہمارے تمہارے بھی لیے ہیں۔ تو پھر ان کا بننا ہے، تو ہم جو کرتے ہیں ان کی مرضی کے کام، کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن نیت رکھی انہی کی طرف رہنا ہے، انہی کی محبت کے کام کرنے ہیں، انہی پر مرنا ہے۔ تو یہ تم بھی نیت کر لو، کوئی اور خاص بات یہاں نہیں ہے، نہ اس سے اچھی اور خاص اور سچی بات ہو سکتی ہے۔ بس یہ کہ محبت کے رستے میں امتحان بہت ہوتے ہیں۔ خدا نے محبت نفس رکھا ہے، شیطان رکھا ہے، خواہشات رکھا ہے، اس سے بھی بچو۔ پھر قربانیاں بھی رکھی ہیں، اور قربانی کی صورت ہماری یہ چلتی رہتی ہے۔ بغیر قربانی کے کام نہیں چلتا ہے۔ قربانی کے سر منڈاؤ، آقا جی ایک سر منڈانا پسند کرتے تھے، تم سر ہی نہیں منڈا سکتے تو گردن کیا کٹواؤ گے؟ جب جان پہ تمہارے پڑتی ہے، ملک پہ خدا کے نام پہ گردن، وہ ملک کے لیے کٹواتے ہو۔ ملک کے لیے کافر بھی گھر کو اپنی جھونپڑی کو بچاتا ہے، تو نام انسان رکھ دیتا ہے۔ بہرحال یہ قربانیوں کا مسئلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ بھی اس بات کو میں کچھ روکنا چاہتا ہوں، ہاں جی، کہ انسان جو اتنی بڑی بات بتائے تو ایک دم آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا کام بھی ہو، اس میں بھی وقت لگتا ہے انسان کو ٹھیک ہونے میں۔ ایک مریض چھوٹا ہو اس کو بھی وقت لگتا ہے، زکام کو بھی 10-20 دن لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور جس کو بڑی مرضی ہیں اس کو تو سالوں بھی لگ جاتی ہیں، اور جو روحانی مرضی ہیں اس کے تو ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے۔ اس کے نماز میں دل نہ لگنا، اس کا قرآن میں دل نہ لگنا، خدا رسول کے اچھے کاموں میں اس کا دل نہ لگنا، جو شیطان کے کام اور دوسرے کاموں انسان کے وہ جلدی ہو جانے مائل رہنا۔ تو ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے، جو چیز خدا رسول کو اچھی نہ لگے، اور دنیا سے چھوڑنی ہے۔ تو اچھا برا انسان کے سامنے پھر آئے گا ہی۔ دنیا میں اچھا برا چھپ جاتا ہے، اگر لے بھی جاؤ کدھر، اس کو پکڑوا بھی دو، یا چاہے پانی سے چھوٹ جائے گا، سفارے سے چھوٹ جائے گا، قیامت میں تو بکری کا بھی بدلہ لیا جائے گا، سینگ سے کیوں مارا تھا۔ تو ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، آخرت کو نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، ہم نے عشق کو دیکھنا ہے، یہ عشق کیا کہتا ہے۔ ہاں، یہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ تو عشق یہ خود ہوتا نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ عشق کے کام کرتا رہے، کبھی چنگاری لگی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلو بس یہ باتیں ہیں، اور کیا ہم کو سننا سنا رہا ہے۔ لاکھ عبادت کرے، لاکھ کچھ کرے، جب تک محبت اس میں پیدا نہ ہو وہ اس کا کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ محبت پیدا ہو جائے پھر کھانا خراب ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاں، محبت کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اور نبیوں کے ہاں، اور لوگوں کے بھی ہاں، مانتے سب اس کو ہیں، لیکن یہ ہوتی کسی کسی کو ہے، اور جس کو ہو جائے وہ کام کر بیٹھتا ہے جو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ کہ ہاں چلیں جی بسم اللہ کرے، سنائیں ان کو، یہ تسبیحاں پڑھے، نمازیں، آقا جی یہی کام سکھاتے تھے نا، تسبیحاں پڑھو، نمازاں پڑھو، مسواکاں کرو، داڑیاں رکھو، ہاں جی، ہاں تو یہی کام ہے نا،
یہ کسی کو پھل لگتا ہے کسی کو لگتا نہیں ہے، ہم کریں گے لگے نہ لگے. کہتے ہیں انسان کا کام ہے کہ کیا مالی کا کام، باغ کو پانی دیتا رہے لگا رہے، پھل لاوے نہ لاوے اس کی مرضی ہے. اب لگے ہوئے پتہ نہیں جنت میں جاتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں، عاشق بنتے ہیں یا دھندے باز بنتے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں. مریض کو علاج کرنا چاہیے، پرہیز بھی کرے دوائی بھی، اب بچتا ہے نہیں بچتا ہے جو ہوتا ہے تو بات کی بات ہے، کرنا تو پڑے گا. تم کو روٹی چاہیے مرنا نہیں ہے، روٹی تلاش کرو، دکانداری کرو یا کوئی نوکری کرو کچھ کرو. اب روٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ بات کی بات ہے، یا تم نے جو کچھ کمایا ڈکیتی آ کے چپ کر کے لے جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، کرنا تو پڑتا ہے نا. تو یہ بھی ہم کرنے کا، اور زیادہ اگر سوچنا چاہے تو یہی کام کرنا چاہیے کہ دنیا چھوڑنی آخرت جانی ہے. ادھر جو کچھ خدا نے لکھا جس کا جو ہونا لکھا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم سبب تو کریں نا. لکھے گا تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا. سبب تم بھی کرتے ہو نا، تم کو پتہ تم کو بیماری شفا اللہ دے گا. اب اللہ دے گا، تم ڈاکٹر کو چھوڑ دے گا، دوا کو پرہیز کرو گے، تم کو اللہ تو دے گا، لیکن سبب بھی تو کرنا چاہیے نا. ایسے جنت جہنم مصیبت آگے کھڑی ہیں تو ہم کوئی سبب بھی تو کریں نا. آگے پتہ جنت جہنم میں جو دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، معافی ملتی ہے، لیکن رستہ تو اختیار کریں نا. آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبب تو کرنا چاہیے، آخر رہنا ہے جینا ہے، مکان ہونا چاہیے، اس میں معاملے اس میں اسباب ہونے چاہیے، راحت ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے، پانی ہونی چاہیے، ہاں، اور آئی لو یو والی بھی ہونی چاہیے. اس کو تو بڑا ڈھونڈتے ہو منوسو. اس کے بغیر تو دنیا چلتی نہیں آئی لو یو والی کے سوا. اسی نے تو بیڑا غرق کیا آئی لو یو والی نے. آقا جن کے دو چیزوں سے بچو، ایک تو اس سے بچو دنیا کی محبت سے، یہ خدا سے دور کرتی ہے. اگر دل میں محبت نہ ہو پھر دنیا اچھی ہے، جتنی تم کو ملے تو کم ہے. اس لیے کہ خدا کی محبت تمہیں دنیا کی محبت نہیں ہے. دنیا کو تم خدا رسول کے راستے میں قربان کر سکتی ہو، لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، خدا رسول کے ساتھ رابطہ نہیں توڑ سکتے. یہ تمہارے دل میں ہوگا، پھر مال تمہارے لیے اچھا ہے. ایسے یہ عورت بڑی فتنہ ہے، فساد ہے، مصیبت ہے. اس سے باقاعدہ کے دو چیزوں سے بچو، ایک عورت سے اور ایک دنیا سے. ہاں جی، تو اس کے چکر میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. خدا عورت کے چکر سے بھی بچائے اور اس دنیا کے بھی چکر سے بچائے. خدا ان چکروں پر ہم کو آپ کو غالب کرے، تو پھر خدا تعالیٰ کی مدد ہوگی تو غالب ہوں گے نا. تو پھر خدا سے معاملہ بنائیں، درودیں پڑھیں، تسبیحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی رحمت آخرت بھی رحمت. اور نبی کریم کے رسم جو بھی لگے ہیں وہ کامیاب ہی ہوئے ہیں. بہت سچا رستہ ہے. نبی کریم کے رسم دل سے جاہل بھی لگے ہیں، اگر علم نہیں بھی آتا تھا خدا نے فیض جاری کر دیا، وہ اولیاء اللہ بنے، عالموں نے ان کی بیعت کی کہ اثر دیکھا نا. اثر جب تک انسان کسی میں اثر نہیں دیکھتا ہے قائل نہیں ہوتا. باتوں سے تو کہتا ہم کو بھی آتی ہیں، یہ جو کرتا ہم بھی کر لیں گے، لیکن اثر کہاں ہے؟ اب اثر ہم کو تم کو اللہ ہی دے گا. باتیں بھی کریں اور کچھ عمل بھی کریں، باقی دیکھو اثر آتا نہیں آتا، وہ نیت پر آئے گا. جیسی نیت ویسی مراد. تو خدا کرے ہم نیت کے پکے ہو جائیں ایمان کے معاملے میں انشاءاللہ تعالی. چل بھائی سنان.